ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، بزرگوں، دوستو، شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عظیم احسانات کیے ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک ایک دن کئی ان میں برکات اور ان میں اجر و ثواب اضافی اللہ رب العزت نے رکھے ہیں. جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک نیکی کرے گا، اس ایک نیکی کو اللہ رب العزت 70 کے برابر عطا کرے گا، اور جو نفل نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو فرض پہ تبدیل کرے گا. تو فرض کا درجہ پھر کتنا ہو. اسی طرح اس شوال المکرم کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شوال المکرم کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو ان 6 روزوں کا اجر و ثواب ایسے ہے گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے. 6 روزوں کا اجر و ثواب ایسے ہے جیسے کہ پورا سال اس نے روزے رکھے. اور اس مبارک مہینے کے ساتھ بہت سی تاریخ وابستہ ہے. اسی تاریخ میں شوال المکرم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جو آج ہم سب اس سے واقف ہیں.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف پہنچائی گئی، کتنی ایذا پہنچائی گئی، اور کیسے ستایا گیا، کیسے مارا گیا، اور کیسے لہو لہان کیا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی لے کر گئے، اور انہوں نے خیر خواہی کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی۔ مکے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات ایذا اور تکلیف میں، پریشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف کی طرف سفر کرتے ہیں کہ شاید طائف والے میری بات سن لیں اور میری بات کو سمجھ لیں، اور وہ اگر اس بات کو سمجھ گئے، اس بات کو انہوں نے لے لیا، تو وہ لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ کا یہ پیارا دین پورے دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچتے ہیں تو طائف کی وادی میں پھر ان جب سرداروں سے ملتے ہیں تو ان سرداروں نے کیا کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک کہتا ہے کہ تم ایک یتیم، اور تمہیں اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ من ذالک نبوت کے لیے چن لیا، تم نبی بن کر آئے ہو، الیاذ باللہ، میں تو تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں پسند کرتا۔ اور تیسرے نے کہا کہ تم تو ایک پاگل، ایک مجنون ہو، اور پھر پورے طائف کے بچوں کو اکٹھا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا خون اس کی نالین مبارک تک جا پہنچا، اور طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے فوارے پھوٹ پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میلوں میلوں تک لہو لہان کر دیا۔ کس غرض سے گئے تھے؟ مبارک ہستی، اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب، اللہ کا پیارا، اللہ کا لاڈلا، اللہ نے جس کے واسطے دنیا اور آخرت بنائی، اللہ نے جس سے سدرۃ المنتہا سے اوپر اٹھایا، اللہ نے جس کو اپنے عرش معلیٰ پر بلایا، اللہ نے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں دے دیں، اللہ رب العزت نے جس کو امام الانبیاء بنایا، اللہ رب العزت نے جس کو ساری کی ساری نعمتیں، ساری کی ساری خوشیاں عطا کیں، اس پیاری ہستی کو اس پیارے دین کی خاطر ایسے ستایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پر پوچھا گیا کہ اے پیارے، ذرا بتلا تو صحیح، آپ کو اس دین کی خاطر کتنی تکلیف اٹھانی پڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تمام انبیاء علیہ السلام وہ بھی اللہ کے انبیاء علیہ السلام تھے، اللہ کے مقرب اور نیک بندے تھے، ان کی تکالیفیں ایک طرف رکھ دی جائے اور صرف میرا طائف کا جو تکلیف والا سفر ہے اس کو دوسری طرف رکھ دیا جائے تو اس تکلیف تک ایک نبی کی تکلیف بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر جبرائیل امین زمین پر اتر آئے، جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر، اس کی پریشانی اور اس کے لہو لہان چہرے مبارک کو دیکھ کر پہاڑوں کا فرشتہ نیچے آ گیا، اور اس کی پیاری ہستی کو جب لہو لہان دیکھا آگ والے فرشتے نے، ہوا والے فرشتے نے، تو وہ زمین پر اتر آئے، اور اللہ کے قہر والے فرشتے زمین پر اتر آئے کہ اے پیارے آقا، آپ ہمیں حکم دے۔ ہم پہاڑوں والا کہتا ہے کہ ہمیں حکم دے، ہم ان کو آپس میں ملا دیں اور ان کا ایسا سرما بنا دیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں باقی رہے گا، یہ ختم ہو جائیں گے، کوئی کبھی کہے گا بھی نہیں کہ یہاں کوئی لوگ بسا کرتے۔ ہوا والا فرشتہ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کیجئے،
میں ایسی ہوا ان کے اوپر کھول دیتا ہوں کہ ان کو قوم عاد کی طرح ہوا میں اڑا دیتا ہوں اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان کو نصف و نابود کر دیتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر اس لیے تو اللہ پاک نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے نبی جی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر پورا کا پورا رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، آخرت میں بھی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت والی چادر وہ دکھلائی، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رحمت والا نور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت والی شفقت والی چادر پھر آخرت میں بھی دکھلائیں گے۔ لیکن اب اگلی بات ذرا سوچنے کی ہے اور سخت بھی ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اثرات کو تغیر دیکھا اور تغیر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور وضو فرمایا، کسی سے کوئی بات چیت نہ فرمائی اور سیدھا مسجد نبوی کے اندر چلے گئے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تو پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگو گے، اللہ پاک تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، اور اللہ رب العزت تمہارے اوپر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا کہ وہ ظالم بادشاہ تمہارے برگزیدہ لوگوں کا تعظیم نہیں کرے گا اور تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا۔ اور پھر تیسرا ارشاد فرمایا کہ تمہارے برگزیدہ لوگ، نیک لوگ، ولی لوگ، پاک لوگ، وہ لوگ اللہ سے دعائیں کریں گے تمہارے حق میں، اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ تو بات ذرا غور کرنے کی اور سوچنے کی ہے کہ آج میں خود پہلے اپنی دینداری پر کتنا مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہوں۔ جی میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تسبیح بھی کرتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں تو اپنی نیکی کے عمل میں لگا ہوا ہوں، بھلا اور کوئی کرتا ہے یا نہ کرے اس سے میرا کیا واسطہ، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن اس پر خلاصی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دی کہ اگر نجات چاہتے ہو تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازم پکڑو۔ اس لیے حدیث مبارک میں ارشاد فرما دیا کہ اگر تم
किसी गुनाह को होते हुए देख रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी को होता हुआ देख रहे हो और उस पर तुम्हारी कुदरत है, तो उसको हाथ से बंद कर दो। हाथ की अगर कुदरत रखते हो, अगर हाथ की कुदरत नहीं रखते, हाथ की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है कि उसको हाथ से मना करो, तो फिर ज़बान से उसको इनकार कर दे, ज़बान से उसको रोक दे कि मेरा भाई ये काम गलत है, ये काम न कर। और अगर ज़बान की भी ताकत नहीं रखता तो दिल में ये तसव्वुर कर ले, ये ख्याल कर ले कि अब मेरे बस में तो ना हाथ की ताकत है ना ज़बान की ताकत है। ए अल्लाह, तू तो दिलों के राज को जानने वाला है। ए अल्लाह, तू जानने वाला है, तू समझने वाला है, तू देख रहा है मेरा हाल। मेरा बस नहीं चल रहा इस शख्स के ऊपर। ए अल्लाह, जब भी मेरा बस चलेगा, मेरा हाथ का बस होगा तो मैं इसको हाथ से रोकूंगा, अगर ज़बान का मेरा बस चलेगा तो मैं इसको ज़बान से रोकूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ईमान का कम तर दर्जा है, इसके बाद ईमान का कोई दर्जा भी नहीं। अब ज़रा मैं और आप सोच करें, मेरे और आपके सामने अल्लाह की नाफरमानी किस तरह खुल्लम खुला हो रही है, अल्लाह की ज़ात को कैसे ललकारा जा रहा है, अल्लाह की तकब्बुर वाली चादर पर कैसे ढाके डाले जा रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकब्बुर वाली चादर पे कैसे हाथ डाले जा रहे हैं। आज मैं और आप देख रहे हैं। आज मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाए हुए मुबारक दीन के साथ कैसे मज़ाक और कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके लिए मैं और आप अपने दिल पे ज़रा ऐसी निगाह डाल कर देखें कि मेरे दिल में क्या कुछ असर इसका मौजूद है कि नहीं है। नहीं, आज दुनिया का जितना भी शरीर इंसान है, जितना भी बदकिरदार इंसान है, जितना भी जालिम और जाबिर इंसान है, आज उस इंसान से हर इंसान डर रहा है। आज हर इंसान उसकी पैरवी कर रहा है। आज हर इंसान उसकी ताबेदारी में लगा हुआ है। किस वजह से? कि इस वजह से कि इसके शर से मैं महफूज हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, बुखारी शरीफ की सनद के साथ हदीस है कि आखिरी वक़्त क़यामत कुर्ब, क़यामत की अलामत ये है कि एक जाबिर ज़ालिम आदमी, उसकी इज़्ज़त और अज़मत इस वजह से की जाएगी कि उसके शर से मैं महफूज रह जाऊं, कि इसके शर मुझे ना पहुंचे। आज ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा? आज शरीफ इंसान को उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। आज शरीफ और इज़्ज़तमंद आदमी, आज शरीफ इंसान, आज उसको कोई देखता ही नहीं, उसकी बात की तरफ कोई सुनता ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी रखी है, और इस उम्मत की ज़िम्मेवारी ये है कि ये उम्मत खुद भी नेकी की अमल करेगी, खुद भी नेकी वाले काम करेगी और दूसरों को भी उन नेकियों वाले रास्तों पर लाएगी। जब तक ये उम्मत इस काम को अंजाम नहीं देगी, इस काम के ऊपर नहीं आएगी, वल्लाह अल्लाह की कसम ये उम्मत कामयाब नहीं हो सकती। मैं नहीं कहता, ये कुरान का फैसला है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुबारक हस्ती, जो अल्लाह का महबूब, अल्लाह का लाडला, अल्लाह का प्यारा, उसको पत्थर मारे जा रहे हैं और उसका चेहरे मुबारक से, उसके जिस्म मुबारक से खून की फुहारे फूट रहे हैं और उसको इस दीन की खातिर, इस दावत के खातिर सताया जा रहा है। वो इतनी तकलीफ़ में है और उसकी तकलीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहे हैं। अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का लाडला है। अल्लाह तो ऐसे भी कर सकते थे कि अल्लाह एक झटके से सबको मुसलमान कर देते। दिलों को फेरने वाले तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को एक सबक देना था कि ए नबी की उम्मत, आपका ये सबक है कि मेरा प्यारा हबीब, मेरा प्यारा महबूब, वो इस प्यारे दीन के लिए इतना सताया गया, तो तुम्हें इस दीन के लिए ऐसी तकलीफ़, ऐसी मुश्किलात और इस दीन को फैलाने के लिए ऐसी मुश्किल घड़ियाँ, ऐसे मुश्किल रास्ते तुम्हारे सामने भी आए। आज मुसलमान मुसलमानी ढांचे में ढलना एक आर महसूस करता है। आज मुसलमान दाढ़ी कटा रहा है और इस पे कोई भी ठस नहीं। मुसलमानी तो ज़रा दिल में सोच कर, बुरा ना मानना, सब भाई बैठे हैं,
کوئی بڑے بیٹھے ہیں، کوئی چھوٹے بیٹھے ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عظیم سنت ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اہل سنت علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، تمام علماء کرام کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ داڑھی رکھنا سنت نہیں بلکہ داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب۔ اب مسلمان سنت لباس پہ اپنے آپ کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج مسلمان اپنا رہن سہن سنت مطابق پر لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج مسلمان اپنی شادی بیاہ سنت کے راستے پر لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو تم مجھے بتلاؤ کہ میں کیسے بھلا کامیاب ہو سکتا ہوں؟ تو تم مجھے بتلاؤ کہ بھلا کل قیامت والے دن میدان محشر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں پیش ہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے اعمال نامہ کھولا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں حاضر ہو جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کس نگاہ سے، کس اپنے منہ سے کہوں گا کہ اے میرے نبی جی، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری شفاعت کریں؟ کس منہ سے کریں؟ یوں مثال سمجھ لیجئے، ایک والد کے بچے ہیں اور ایک بچہ فرمان بردار ہے، تابعدار ہے، والد کی فرمان برداری میں وقت گزار رہا ہے، والد کو راضی کر رہا ہے، والد کی ناراضگی والے کام نہیں کر رہا۔ اور ایک بچہ ہے جو بڑا تکڑا ہے، بہت قابل ہے، بہت ذہین ہے، بہت قوت والا ہے، لیکن باپ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، باپ کو ناراض کرتا ہے، قدم قدم پہ باپ کو ناراض کرتا ہے، باپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے۔ تو بھلا تم مجھے بتلاؤ کہ اس باپ کے دل میں اس بچے کی محبت کبھی آ سکتی ہے، یا کبھی اس بچے کی خاطر باپ کے دل میں کوئی درد پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کر قربان جاؤں کہ پھر بھی وہ کتنے شفیق اور کتنے مہربان ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے روئے، میرے اور آپ کے لیے تڑپے، میرے اور آپ کے لیے انہوں نے کروٹیں بدلی اور بھوک سے لاچار ہو کر کروٹوں پہ کروٹیں بدلتے رہے، پیٹ پر پتھر باندھے میرے اور آپ کے لیے، اپنی اولاد کو بھوکا اور پیاسا سلایا، اپنی اولاد کے گردنیں کٹوا دیں، لیکن میری اور آپ کے لیے سہولتیں دیں۔ آج یہ کھلم کھلا جو آپ اذانیں دے رہے ہیں، آج یہ کھلم کھلا جو آپ مسجد میں آ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج یہ کھلم کھلا آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، آج سے کئی سال پہلے روس کی حکومت کے اندر یہ ایک حکم تھا کہ کوئی قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والا روس کے اندر موجود نہیں تھا، کوئی پوری روس کے اندر، پوری ملک کے اندر ایک مسجد بھی موجود نہیں تھی، اور لوگ چھپ چھپ کر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے تھے، اور جب بھی کسی کی معلومات ہو جاتی تھی فوراً اس کی گردن قلم کر دی جاتی تھی، اس کو پھانسی دی جاتی تھی۔ آج جو اس ملک کے اوپر اللہ کی مہربانی اور اللہ کے احسانات ہوئے پڑے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس پیارے دین کی وجہ سے اس ملک کو آزادی دے رکھی ہے، ورنہ سعودی عرب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی وطن ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا علاقہ ہے، جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا علاقہ ہے، آج اس علاقے کے اندر دین کے اوپر پابندی ہے، اپنی مرضی سے کوئی دین بیان نہیں کر سکتا۔ حرم شریف کے اندر امام صاحب جب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے،
اپنی مرضی کا خطبہ بیان نہیں کر سکتا، حکومت کی طرف سے لکھا ہوا خطبہ آتا ہے اور وہی خطبہ پڑھ کر وہ سناتا ہے۔ آج تمہارے ملک کے اندر ایسی سہولت، ایسے اللہ